عید الفطر کے موقع پر بر صغیر میں بچے، بوڑھے، جوان، تمام عمر کے افراد شلوار قمیض پہننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی لباس میں عید الفطر کی نماز پڑھنے کو بھی ترجیح دی جاتی ہے۔ پاکستان میں عید پر مرد اور خواتین زیادہ تر شلوار قمیض پہننا پسند کرتے ہیں اور پاکستان کے مشہور برانڈز کی جانب سے بھی اس لباس کے مختلف ڈیزائن خریداروں کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے کوشش کی ہے کہ اس لباس کی تاریخ پر روشنی ڈالیں اور یہ معلوم کر سکے کہ یہ لباس کیسے تقریباً ہر پاکستانی کے گھر تک پہنچا۔ شلوار قمیض پاکستان اور انڈیا کے لباس کے کلچر کا اہم جز ہے اور اسی لباس کو سادہ اور شائستہ لباس سمجھا جاتا ہے۔ ترکی کے انٹرنیشنل جریدہ برائے سوشل سائنسز میں چھپے شلوار قمیض کی تاریخ پر مبنی تحقیقی مقالے کے مطابق دریائے سندھ کے آس پاس آباد سندھ تہذیب 1700 تک ایک مضبوط تہذیب تھی۔ اس تہذیب کے تاجروں کا اس وقت کے خلیج فارس کے ساتھ تعلق تھا اور آثار قدیمہ میں مردوں کے اس وقت کے چوغے یا شال پہننے اور خواتین کے شارٹ سکرٹس پہننے کے ثبوت موجود ہیں، جس کے ساتھ ہیڈ گیئر پہنا جاتا تھا۔ شلوار قمیض کی تاریخ پر ترکی کے سوشل سائنسز جریدے نے باریک بینی سے تحقیق کی ہے۔ اسی تحقیقی مقالے کے مطابق سندھ تہذیب کے پوسٹ میڈک 600 قبل مسیح سے 1000 قبل مسیح تک کے دور سے لے کر ہندوستان میں قائم مایورین سلطنت تک لوگ بغیر سلائی کے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ زیریں حصے یعنی شلوار کی جگہ انٹاریا یعنی نچلا لباس اور شرٹ یا قمیض کی جگہ پہننے والے کپڑے کو اوٹاریا کہتے تھے اور انٹاریا کو باندھنے کے لیے استعمال ہونے والی چیز کایا بند کہلاتا تھا۔ شلوار کو ترک زبان میں سلوار کہا جاتا ہے۔ ترکی، عرب اور فارس میں سلوار ایک کھلا ٹراؤزر جسے ناڑے کی مدد سے باندھا جاتا ہے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح قمیض کا لفظ عربی زبان سے نکلا ہے اور اس کا مطلب مختلف لمبائی والی شرٹ ہے اور اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لباس عرب یا فارس سے آیا ہے۔ 16ویں صدی میں خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تو خلافت عثمانیہ میں خواتین اور مردوں نے شلوار قمیض پہننا شروع کر دی، جس میں شلوار کو سلوار اور قمیض کو کیولی کہا جاتا تھا۔ ترکوں کی فتوحات کے سلسلے کے دوران وسطی ایشیا کے ممالک سے شلوار قمیض ترکوں کی جانب سے افغانستان اور ایران کے علاقوں میں بھی متعارف کرایا گیا۔ اس کے بعد اس وقت کے شمالی ہندوستان میں شلوار قمیض کو 11ویں اور 12ویں صدی میں متعارف کرانے والی محمود غزنوی کی حکومت تھی، جب یہ زیادہ تر مسلمانوں میں مقبول ہوا۔ تحقیقی مقالے کے مطابق افغانوں اور مغلوں نے جب ہندوستان پر قبضے کا سلسلہ جاری رکھا تو 16ویں صدی میں شلوار قمیض مغلیہ دور حکومت میں انڈیا میں زیادہ مقبول ہوئی۔ سنگاپور کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق انڈیا میں شلوار قمیض مغلیہ سلطنت کے دوران مشہور ہوا اور زیادہ تر خواتین میں مقبول ہوا، جبکہ 1980 کے بعد یہ اتنا مقبول ہو گیا کہ بعض اسکولوں نے اس کو لڑکیوں کے لیے بطور اسکول یونیفارم متعارف کروا دیا۔ یہی لڑکیاں اسکول سے یونیورسٹی تک شلوار قمیض کو بطور یونیفارم پہنتی تھیں، جبکہ اس کو انڈین پنجاب کا روایتی لباس بھی کہا جاتا ہے۔ شلوار قمیض کے برصغیر میں مشہور ہونے سے یہ تقریباً ہر گھر تک تو پہنچ گیا، لیکن اس کے بعد شلوار اور قمیض دونوں ہی کی مختلف شکلیں بننا شروع ہو چکی ہیں۔ یہ سادہ شلوار پاکستان کے شلوار قمیض لباس فیشن میں خاصا مقبول ہے اور ملک بھر میں زیادہ تر آپ کو لوگ یہی کھلا شلوار پہننے نظر آئیں گے۔ پٹیالہ شلوار انڈیا کے پٹیالہ شہر میں متعارف کروائی گئی اور یہ خواتین کی شلوار کا ڈیزائن ہے۔ چوڑی دار شلوار، جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ یہ چوڑیوں کی طرز پر بنی شلوار ہوتی ہے، یعنی اوپر کے حصے کو چوڑی کی طرح بنایا جاتا ہے اور کولے سے لے کر ٹخنوں تک بالکل سیدھا اور تنگ بنایا جاتا ہے۔ بلاؤز پاکستانی سٹائل کی شلوار سمجھی جاتی ہے اور پاکستان میں مقبول بھی ہے۔ یہ شلوار ٹخنوں تک بالکل کھلی بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح قمیض کی بھی مختلف قسمیں متعارف کروائی جا چکی ہیں، جن میں سادہ قمیض، کرتا، کلی دار کرتا، انارکلی قمیض اور انگرخا شامل ہیں۔ سادہ قمیض تو ہر کسی نے دیکھی ہوگی، جو گھٹنوں تک پورے بازو کے ساتھ بنائی جاتی ہے اور بطور شرٹ پہنی جاتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔